ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو نماز کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی، حدیث سے دلیل دوں گی کہ اللہ پاک نے کتنی جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ کہ نماز کو قائم کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے، عمران بن حسین سے روایت ہے، عن عمران بن حسین قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قول اللہ تعالی ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے اللہ کے ارشاد ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں کے متعلق دریافت فرمایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز ایسی نہ ہو کہ اس کو بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے نہ رکے تو وہ کیا ہے، وہ نماز ہی نہیں ہے۔ بے شک نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے کہ اس کو اپنی اصلی حالت پر پڑھنے کا بھی کیا ہے، ثمرہ ہے۔ ثمرہ کہتے ہیں پھل کو۔ ویسی نامناسب باتوں سے روک دے کہ اگر یہ بات پیدا ہی نہیں ہوئی، نماز اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی ہی نہیں تو کیا ہے، وہ نماز ہی نہیں ہے۔ ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ نماز میں گناہوں سے روک ہے، گناہوں سے ہٹانا ہے۔ خود بخود نماز ہے نا اچھی باتوں کو دل میں القاء کرتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی کا مطلب ہے کہ نماز میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک اخلاص ہوتا ہے، ایک اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جس نماز میں یہ چیزیں نہیں وہ نماز ہی نہیں۔ اخلاص نیک کاموں کا حکم کرتا ہے اور اللہ کا خوف بری باتوں سے روکتا ہے، اور اللہ کا ذکر قرآن پاک سے جو مستقل طور پر اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ اللہ نے کہا میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک مکالمہ ہے، صحیح ہے نا۔ اور یہ ایک ایسی صورت ہے جو بار بار پڑھی جانے والی، جس میں بندہ پورا ٹائم بھی مجھ سے دعا نہیں مانگتا، لیکن اس میں وہ مجھ سے مدد بھی مانگ رہا ہے، دنیا اور آخرت کی ہر چیز بھی مانگ رہا ہے، اور اس میں لا الہ الا اللہ وحدانیت کا اقرار بھی کرا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا کیا ہے، رب ہے۔ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے اللہ کے واحد ہونے کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں بھی کیا ہے، یہی اقرار ہے نا۔ تو نماز میں بھی یہ اور اللہ سے مدد، جیسے اس میں آیا اخلاص کے بارے میں کہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اللہ کا خوف، اللہ کا خوف کیا چیز ہے کہ وہ اللہ سے کہہ رہے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں سے نہ بنا جس پر تیرا غصہ ہوا ہے، کہ میں ہر کام وہ کروں کہ جو تجھے پسند ہو، نہ کہ وہ کروں کہ جس پہ آپ کا کیا ہو، غصہ ہو۔ اور اللہ سے مدد بھی مانگ رہا ہے ہر اچھائی سے کہ طلب کرنے کی اور ہر برائی سے بچنے کی۔ ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز بری باتوں اور نامناسب حرکتوں سے نہ رکے وہ نماز بجائے اللہ کے قرب کے اللہ کی دوری کا سبب بنتی ہے۔ حضرت حسن بھی یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے ہیں، جس شخص کی نماز بری باتوں سے نہ رکے وہ نماز ہی نہیں، وہ اس نماز کی وجہ سے جو ایسی نماز پڑھے وہ اللہ سے دوری کا سبب بنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی خدمت میں ایک بندہ حاضر عرض کیا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح ہوتے ہی کیا کرتا ہے، چوری کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی نماز اس کو اس فعل سے عن قریب کیا کر دے گی، روک دے گی۔ اس سے معلوم اگر کوئی شخص بری باتوں میں مشغول ہے نا تو اس کے نماز کے اہتمام پہ مشغول ہونے کی وجہ سے بری باتیں اس سے اللہ کے حکم سے خود بخود چھوٹ جائیں گی۔ ہر بری بات کے چھوڑنے کا اہتمام دشوار بھی ہے اور دیر طلب بھی ہے، اور اہتمام نماز میں مشغول ہو جانا آسانی بھی ہے اور دیر طلب بھی نہیں ہے۔ اس کی برکت سے بری باتیں اس سے اپنے آپ ہی کیا ہو جاتی ہیں، چھوٹتی چلی جاتی ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھی طرح نماز پڑھنے کی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے افضل نماز وہ ہے جس میں لمبی لمبی رکعتیں ہوں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ پاک کا قول قوموا للہ قانتین، نماز میں کھڑے رہو اللہ کے سامنے معدب ہو کر۔ اس آیت میں رکوع بھی داخل ہے، خشوع بھی داخل ہے، اور لمبی رکعت ہونا بھی، آنکھوں کو پس کرنا، بازوؤں کو جھکانا یعنی اکڑ کر کھڑے نہ ہونا، اللہ سے ڈر
ڈرتے رہو، بالکل عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ لفظ قنوت، قوموا للہ قانتین، لفظ قنوت میں جس آیت میں حکم دیا گیا ہے، یہ سب چیزیں اس چیز میں کیا ہیں؟ داخل ہیں۔ آرام سے رکوع کرو، آرام سے سجدہ کرو، اتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہو کہ تم آرام سے تمہارے کانوں کو سنائی دے۔ اور اللہ پاک نماز میں جواب دیتے ہیں بندے کو، جب وہ سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جب کوئی شخص نماز کو کھڑا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا اس بات سے کہ وہ ادھر ادھر دیکھے، سجدے میں جاتے ہوئے کنکریوں کو الٹ پلٹ کرے۔ عرب میں صفوں کی جگہ کنکریاں بچھائی جاتی تھیں کہ کہیں لغو چیزوں میں مشغول ہو یا دل میں کسی دنیاوی چیز کا خیال آئے، ہاں بھول کے خیال آ گیا ہو تو وہ کیا ہے؟ دوسری بات ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں مجھے حضور نے اس بات کا عادی بنا رکھا تھا کہ جب میں حاضر ہوں تو گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہوں، میں سلام کرتا، حضور جواب دیتے۔ ایک مرتبہ میں حاضر ہوا، نماز میں مشغول تھے، میں نے حسب عادت سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا، مجھے سخت فکر ہوئی شاید میرے بارے میں اللہ کے ہاں سے کوئی عتاب نازل ہوا ہے، کوئی غصہ نازل ہوا ہے۔ نئے پرانے خیالات نے مجھے گھیر لیا، پرانی باتیں سوچتا تھا کہ شاید فلاں بات پر حضور ناراض ہو گئے، شاید فلانی بات پر۔ حضور نے سلام پھیر کر ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانو نے اپنے احکام میں جو چاہتے ہیں تبدیل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی شانو نے نماز میں بولنے کی ممانعت فرما دی اور یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا کہ نماز میں اللہ کا ذکر، اس کی تسبیح، اس کی حمد و ثنا یعنی اس کی تعریف کرنا، اس کے علاوہ کچھ اور کرنا جائز نہیں ہے۔ باقی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، جو نماز کے اندر جو نماز کا طریقہ کار ہے نا یاد کرنے کا، کہ ہمیں ابھی ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد سورت پڑھنی ہے، اس کے بعد رکوع میں جانا ہے، اس کے بعد ہمیں سجدے میں جانا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ایک سورت کی تلاوت کرنی ہے، تو اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ کرنا جائز نماز میں نہیں ہے۔ اس سے ہماری نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ کوئی آیا ہم نے سلام کا جواب دیا یا کسی بات کا جواب دیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ گناہ میں شامل ہے۔ اس سے کیا ہو جائے گی؟ ہماری نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ تو اللہ نے اس چیز کا پہلے اجازت دی تھی لیکن اب کیا کر دیا؟ منع فرما دیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔